لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو اللہ نے منظر دکھلایا کہ نہر ہے خون کی نہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بندہ اس نہر میں جل رہا ہے، تو وہ تیر کر کنارے پر آتا ہے تو فرشتہ جو بیٹھا ہے پتھر لے کر وہ اسے پتھر مارتا ہے، اس کے منہ پہ جب پتھر مارتا ہے تو وہ نہر کے پھر بیچ میں چلا جاتا ہے۔ جبرائیل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے بتلایا یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کی باتیں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، سود کھانے والے نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہماری قبر میں تو نہیں جانا۔ ایک بات ساتھ مسئلہ ذہن نشین کر لو، علماء قرآن اور حدیث کے مطابق مسئلہ بتاتے ہیں، اپنے سے وہ دین بناتے نہیں ہیں۔ وہ تو کوئی بندہ پوچھتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر جو علماء نے مسائل تیار کیے تو وہ قرآن اور حدیث کے مطابق تیار کیے۔ جن باتوں میں تمام مکتبے والوں کا اتفاق ہے ہم لوگ ان کو بھی نہیں مانتے، کہہ دیں گے جی نہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، حرام کو حلال سمجھنا تو ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر کسی حرام چیز کو حلال سمجھا جائے تو ایمان چلا جاتا ہے، بندہ مومن نہیں رہتا۔ چلو حرام سمجھ کے کھائے تو بندہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن الٹا حلال سمجھتے ہیں، الزام مولویوں کو دے دیتے ہیں۔ ایک بندہ حرام کھاتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا، کہیں ملازم ہے، مالک کا کام جس طرح کوٹھیوں پہ لوگ ملازم ہیں، اب مالک سود کا کاروبار کرتا ہے جو بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ملازموں کو تو وہ تنخواہ دیتا ہے، ڈرائیور ہے، خانسامہ ہے، گھر میں جو بھی ملازم ہے۔ اسی طرح مساجد کو لوگ فنڈ دیتے ہیں، مدارس کو فنڈ دیتے ہیں، اب اکثر بعض لوگ حرام کا مال دے جاتے ہیں۔ علماء تو کہتے ہیں کہ بھائی نیک کاموں میں حلال کا مال خرچ کرو، لیکن اب ہم ہر ایک کو پکڑ کے پوچھ تو نہیں سکتے بھائی تیرا کیا کاروبار ہے، حدیث میں منع ہے۔ البتہ جن کا علم ہو کہ یہ بندے کا سارا مال اکثر مال حرام کا ہے تو اس کی دعوت نہ کھائی جائے، اگر وہ پیسہ دے تو اس کو مت کھایا جائے۔ اور جن کا پیسہ اکثر حلال کا ہے کچھ حرام کا ہے تو ان کا کھایا نہ جائز ہے، علماء نے اجازت دی ہے۔ تو اب ایسے لوگ جس طرح مدارس میں، مساجد میں یا ملازم طبقے کو جو رقم ملتی ہے وہ تو مجبوری ہے، ان کے لیے وہ حلال ہے، لیکن اثر پھر بھی پڑتا ہے۔ آج کل جو ہم کہتے ہیں نا یار وہ ولی نہیں رہے، وہ مولوی نہیں رہے، وہ ولی حلال کھانے والے تھے، ہم تو سارا حرام کھانے والے۔ جیسا ہمیں مال کھلاؤ گے ویسا اثر ہوگا۔ حرام کا ایک اثر ہوتا ہے، چاہے ہمارے لیے حرام نہیں ہے لیکن حرام کا ایک اثر ہوتا ہے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ کہیں دعوت پر گئے تو ایک لقمہ کھایا، وہ اللہ والے تھے ان کو پتہ چل جاتا تھا، جو ہی ایک لقمہ جسم میں گیا تو وہ سمجھ گئے یہ مال حرام کا ہے، چھوڑ دیا۔ ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے مولانا فرماتے ہیں 40 دن اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ نہیں آیا، 40 دن کی لذت اللہ نے اٹھا لی۔ جان بوجھ کر نہیں کھایا، غلطی سے کھا گئے۔ تو ہم حرام مال جان بوجھ کر نہیں کھا رہے، لیکن جو خود کھا رہا ہے، سر عام کام کر رہا ہے، سودی کاروبار ہے یا سود کھا رہا ہے تو وہ اپنا سوچے کہ اگلے جہاں جانا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سخت تنبیہ کی کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ کل قیامت والے دن اسے کہا جائے گا اب آ کے لڑ، اللہ سے کون لڑ کے دکھائے؟ اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا، اللہ سے، اللہ کے رسول سے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کفار ڈر جاتے تھے، ہم تو مسلمان ہو کے نہیں ڈرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود عیسائیوں کا وفد آیا، سن 9 ہجری کی بات ہے، 15 دن مدینہ میں ٹھہرا۔ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث ہوتی دین کے بارے میں، مسائل کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سورہ آل عمران کی 80 آیتیں نازل کیں، وہ ان کو پڑھ کر سنائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ دنیا میں کیسے آئیں، عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے، ان کو اللہ نے کیسے معجزات دیے کہ وہ خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے، وہ انسان تھے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کو نبی بنایا، سارا ان کا نسب پڑھ کر سنایا۔ اللہ کے احکامات وہ ایمان پھر بھی نہ لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے ہر طرح کے دلائل دے کر کہ اب تو اور تو کوئی طریقہ نہیں رہا، تو آخری بات کی
کہ چلو مباہلہ کر لیتے ہیں، مل کر دعا کرتے ہیں، میں اپنی اولاد کو اپنی بیویوں کو سامنے رکھتا ہوں، تم اپنی اولاد بیویوں کا ذہن میں رکھو کہ جو جھوٹا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ یہ چیلنج کیا کہ چلو مل کر بد دعا کرتے ہیں، اگر میں آخری نبی نہیں ہوں اور تم سچے ہو میں جھوٹا ہوں، یا میں سچا ہوں تم جھوٹے ہو، دونوں میں سے جو بھی ہے اللہ کی اس پہ لعنت ہو، اللہ کا عذاب نازل ہو۔ تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم مقابلہ نہیں کرتے، ہمیں ایک دن کی مہلت دو۔ اگلے دن انہوں نے کہا کہ ہمارا علاقہ آپ کے حوالے، آپ کوئی بندہ بھیجو جو ہمارے فیصلے کرے، اور ہم سالانہ 6 مہینے بعد پھر 6 مہینے بعد جو آپ ہم سے مال طلب کرو گے ہم بطور جزیہ کے آپ کو دیں گے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عامل بنا کر بھیجا، تو وہ ڈر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتے تو گھروں کو پہنچنے سے پہلے اللہ ان کے تمام خاندانوں کو تباہ کر دیتا۔ نبی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اللہ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید میں سود خور کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو یہ منظر دکھلایا کہ سود خور خون کی نہر میں تڑپ رہا ہے، نکلنے کے لیے باہر کنارے پر آتا ہے تو فرشتہ پتھر اس کے منہ پہ پھر دے مارتا ہے، وہ دوبارہ بیچ میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ مناظر دکھا